وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. آج جس عظیم عمل کو ہم کرنے والے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی کی یادگار کے طور پر آج قربانی کا عمل ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. اور یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی نہیں ملا ہے. ان کی زندگی جد و جہد سے بھرپور ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے آزمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں وہ پورے اترے. جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عظیم عطا فرمایا، ان کو اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو، کہ ان کے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور قیامت تک مسلمان جب تک اس دنیا میں رہیں گے اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے، اس یادگار کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مناتے رہیں گے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کی تفصیل ہے الحمدللہ سبھی کو معلوم ہے. کچھ تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی واقعے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو، بلکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام امتحانوں میں کامیاب نکلے، ان کو پورا کر دیا. ان کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے، اور ایک مخصوص آزمائش جس کا تعلق آج کے دن سے ہے وہ یہ تھی کہ انہیں حکم ہوا وحی کے ذریعے سے، خواب کے ذریعے سے، کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. اور اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اترے، کامیاب ہو گئے. اب مجھ کو بتانا صرف یہ ہے اس واقعے کے حوالے سے کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہم غیب نہیں مانتے، جبکہ غیب ماننا انبیاء کے اندر ان کے مقام کو بڑھانا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، اسماعیل علیہ السلام کا یہ عمل آپ جانتے ہیں کہ آزمائش تھا. دنیا کہے آزمائش نہ کہے، قرآن کہتا ہے کہ آزمائش ہے، امتحان ہے. یہ امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی آزمائش مقصود ہو، کسی کو کسی چیز میں آزمانا ہو، اور ہم پہلے سے اس کو ساری باتیں بتلا دیں، امتحان کے جیسے پرچے ہوتے ہیں، ممکن ہے کبھی آپ کے سامنے مثال آئی ہو، بچوں کو آزمایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر. اگر ہم ان کو پہلے سے بتلا دیں کہ دیکھو یہ سوالات آئیں گے،
اور تم کو یہ جوابات دینے ہیں، تو دنیا کا کوئی بھی شخص کیا اس کو آزمائش کہے گا؟ کیا اس کو امتحان کہے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کہے گا۔ یہ تو ملی بھگت ہو گئی، امتحان دینے والوں اور امتحان لینے والوں کی ملی بھگت ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کہاں ہوا؟ آزمائش کہاں ہوئی؟ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کو امتحان مانیں، یعنی یہ مانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، بس یہ وہ یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے پہلے سے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا، قربان تو کرنا نہیں ہے، چلو لے جا کر کیسے ہی کام کر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اس میں کس کی توہین ہو رہی ہے؟ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو غیب داں مانیں، یا اسماعیل علیہ السلام کو ہم غیب داں مانیں اور یہ کہیں کہ چونکہ وہ غیب جانتے تھے، ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر اس کو امتحان کہا جا سکتا ہے اس عمل کو؟ یہ تو بات وہی ہو گئی کہ امتحان لینے والے اور امتحان دینے والے کی نعوذ باللہ ملی بھگت ہے۔ تو توہین اس میں نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو غیب داں نہیں مانتے، اس میں کوئی توہین نہیں، اس میں تو ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ توہین اس میں ہے کہ ہم ان کو غیب داں جانیں، اور غیب داں جاننے کی شکل میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی توہین نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی توہین ہوتی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اور ابراہیم علیہ السلام دونوں ملے تھے کہ تم کو یہ عمل کر کے دکھا دو، کچھ ہونا جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیوں بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو خود ہی معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ذرا سا سوچئے کہ پھر وہ آزمائش رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کو آزمایا، کئی باتوں میں آزمایا، وہ سارے امتحانات میں پورے اترے۔ امتحان مانیں گے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا، تو یہ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، تب جا کر کے یہ امتحان کہلائے گا، ورنہ یہ کھیل کہلائے گا۔ نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اور ایک دوسری بات کی طرف اور بھی میں اشارہ کروں گا، اللہ کی یہ بندیاں آج جس خیر میں شامل ہیں، یہ خیر کہیں اور نہیں ملے گا، یہ خیر کہیں اور نہیں ملے گا۔ ان اللہ کی بندیوں کو تم فقیر نہیں ہو، کچھ لوگوں نے تم لوگوں کو فقیر نہیں کہا ہے، تو مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہنا ہے جنہوں نے یہ کہا، کیوں کہا، کس نیت سے کہا، اس کا وہ جواب اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ لیکن تم کو بدل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج تم جس خیر کے گھیرے میں ہو، یہ خیر عیدگاہ کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک صحابیہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، لفظ حکم پر غور کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بالغ بچیوں کو، کنواری بچیوں کو، تمام عورتوں کو عیدین میں لے کر کے حاضر ہوں۔ بعض مواقع پر یہ بھی کہا کسی صحابیہ نے کہ اللہ کے نبی، غریبی حالت تھی اس زمانے میں، شروع کی بات تھی کہ بہت سی بچیاں ایسی ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس پردے کا کوئی انتظام نہیں، چادر نہیں جس کو وہ اوڑھ کر کے جا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر نہیں ہے تو تم اپنی چادر دے دو اور اس لے کر کے ان کو جاؤ، اور وہ بھی میسر نہیں ہے تو خود تم اپنے برقعے میں اپنی ہی چادر میں کسی اور کو لے لو، وہ اپنی چادر میں لے لے، وہ اپنی چادر میں لے لے، لیکن وہاں جاؤ کیوں؟ تاکہ وہ اس خیر میں شریک ہوں جو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیدگاہ میں
نازل ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں وہ شریک ہوں۔ تو اللہ کے بندیوں، تمہیں بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم فقیر ہو، تم فقیر نہیں ہو، ارے سب فقیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ هو الغنی وانتم الفقراء۔ غنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم لوگ تو فقراء، فقیر ہو تم لوگ۔ تو بدل بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس خیر سے مالا مال ہو رہی ہو آج، وہ خیر کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، دیکھو کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر کہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو گالیاں دی گئی ہیں، صبر کر لو، صبر کر لو۔ کسی سنت کو زندہ کرنے میں بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے، جہاں جن لوگوں کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ اس سنت کو زندہ کرتے، وہ خاموش بیٹھ گئے۔ جن لوگوں نے اس کو ابھارنے کی کوشش کی، اس کو جگانے کی کوشش کی، اس کو جلانے کی کوشش کی، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو آپ کے پاس یا ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہی دیں گے، دوسری چیز نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو وہ دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے اور مدین گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو کچھ بھی تو نے مجھے دیا ہے میں ان تمام چیزوں کا فقیر ہوں۔ تو اس گالی سے تم کو بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہنا جن لوگوں نے یہ گالی دی ہے یا یہ بدزبانی کی ہے۔ آج کل کے ماحول میں لفظ فقیر گالی ہی بن کے رہ گیا ہے۔ کوئی اس کی کوئی بھی تعویل کرے، کوئی بھی معنی نکالے، لیکن جس کے دل پر جو چوٹ لگی ہے، وہ چوٹ، اس چوٹ کا حساب یہ گالی دینے والوں کو دینا پڑے گا۔ وہ ان کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو وہ دیں گے۔ اور ایک تیسری بات کی طرف اشارہ، آج جس عمل کو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں احتیاط سے کام لیں۔ یہ موبائل وغیرہ جو بنایا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے ادھر ادھر، یہ قطعاً نہ کریں۔ آج کل کے ماحول کا حساب تو بالکل اچھا بھی نہیں ہے، اور ہم کو نمائش نہیں کرنا ہے، کسی چیز کی نمائش نہیں کرنی ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادت کی نیت سے کرنی ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ چھری کو تیز رکھیے، ذبح کرنے میں بہت زیادہ دیر نہ کیجیے، اور ذبح کرنے میں صرف اس بات کا خیال رکھیے، کبھی اور بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ذبح میں تینوں چیزیں کٹ جانی چاہیے۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو نرخرا ہے، جو موٹی رگ ہوتی ہے جس سے کھانا جاتا ہے، اس کا کٹ جانا ضروری ہے۔ دائیں اور بائیں دونوں رگیں ہوتی ہیں، ان دونوں رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے۔ یہ شرعی طور پر ذبح ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ آپ ذبح کر دیتے ہیں یا اس سے کم ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں اگر کٹ گئی ہیں تو آپ کا ذبح ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے، اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نہیں دعائیں یاد ہیں اس کو عذر مت بنائیے، نہیں یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور قربان کر دیجیے۔ نیت کیا ہے آپ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کوشش یہ کیجیے کہ اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ قربانی، ان قربانیوں کے اندر خلوص عطا فرمائے اور ان قربانیوں کو اپنے دربار میں قبولیت کے مقام پر رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت